MJ کے نیوز کی دلچسپ اور مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ یہ 5 پیر دربار ہے جی، کہا جاتا ہے اس کے اندر 5 جنات تھے نیک، حضرت طاہر بندگی کے خاتمین تھے 5 جنات۔ اور السلام علیکم پیارے دوستو، ایک اور تازہ ترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس وقت ہم ایشیا کے جو بڑے قبرستان ہیں ان میں سے ایک بڑا قبرستان جو ہے لاہور میں ہے، میانی صاحب، وہاں پہ ماجی آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک بہت ہی عظیم ہستی کا دربار بھی دکھائیں گے، حضرت طاہر بندگی سرکار، اور یہاں پر آپ کو 5 جنات کا مزار بھی دکھائیں گے جو کہ حضرت طاہر بندگی کی خدمت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت طاہر بندگی کی زندگی کے واقعات بھی سنائیں گے، جسے سن کر آپ حیران ہوں گے کہ حضرت طاہر بندگی جو ہیں وہ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے کچھ عرصہ ہندوؤں کی طرح زندگی گزاری، اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے جو پیر و مرشد تھے حضرت مجدد الافسانی تھے، تو کس طرح انہوں نے دوبارہ ان کو مسلمانوں کی طرح شرف بخشا اور عظمت بخشی، اور اس کے بعد ان کا ایک نام ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر جو میانی صاحب ہے بہت ہی بڑا قبرستان ہے، تو آپ کو ان کا مزار بھی دکھائیں گے جو حضرت طاہر بندگی سرکار کے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے اس جگہ کو قبرستان کے لیے، قبروں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بہت ہی بڑی یہ جگہ ہے، تو ان کا مزار بھی آپ کو دکھائیں گے اور واقعہ سنانے کے ساتھ ساتھ آپ کو دربار کا دیدار بھی کروائیں گے۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، پیار سے کمنٹ کر دیں دوستو۔ اس کے علاوہ آخر میں آپ کو ماجی کے کچھ قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے قبریں بھی دکھائیں گے، مزار بھی دکھائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں دوستو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حضرت خواجہ محمد طاہر بندگی سرکار کا جو دربار ہے وہ کتنا سجایا گیا ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو ان کی ہسٹری کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا جو گھرانہ ہے شروع سے ہی بہت مذہبی تھا، روحانی سے ان کا تعلق تھا، تو اسی وجہ سے حضرت طاہر بندگی سرکار جو ہے ان کی بھی دینی تعلیم پر خاص توجہ دی گئی، اور خاص طور پر ان کا اپنا جو توجہ تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی۔ حضرت طاہر بندگی سرکار کا جو لگاؤ ہے دین اسلام کے ساتھ وہ اس قدر زیادہ تھا کہ انہوں نے اتنی زیادہ تعلیم حاصل کی کہ وہ حضرت مجدد الافسانی کے جو بیٹے ہیں ان کو ان کے استاد مقرر ہوئے اور ان کے بچوں کو دینی تعلیم دینے لگے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا علم کتنا زیادہ تھا۔ آپ کو اس دور کا واقعہ سناتا ہوں جب حضرت طاہر بندگی سرکار مجدد الافسانی سرکار کے جو بیٹے ہیں ان کو دینی تعلیم دے رہے تھے۔ اس وقت حضرت طاہر بندگی سرکار کی بہت شہرت تھی اسلام پھیلانے کے حوالے سے، اور بہت سے لوگ ان کو ایک اچھا عالم اور فاضل مانتے بھی تھے، اور وہ تھے بھی۔ اسی دوران حضرت مجدد الافسانی سرکار جو ہیں ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر حضرت طاہر بندگی سرکار بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ یہاں پر جو بیٹھے ہیں ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سب پریشان ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہ کون شخص ہے۔ تو اسی طرح لوگوں نے ان سے حضرت مجدد الافسانی سرکار سے پوچھا کہ آخر وہ کون شخص ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت طاہر بندگی سرکار جو ہیں وہ ہندو ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ وہ حضرت طاہر بندگی سرکار جو ہیں اسلام کی اتنی پیروی کرتے ہیں، اسلام پھیلاتے ہیں، عالم فاضل ہیں، تو وہ کیسے اس طرح ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ماننے میں نہ آیا، لیکن حضرت مجدد الافسانی سرکار نے کہہ دیا تھا تو لوگوں کو یقین تو کرنا ہی پڑا۔ کچھ عرصے گزرنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت طاہر بندگی سرکار جو ہیں ایک ہندو خاتون کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے عشق میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ اس کا دیدار کرنے کے لیے مندر میں بیٹھنے لگے، اور ہندوؤں کی طرح جیسے وہ ہندو گیٹ اپ کرتے ہیں یا مندروں میں حاضری دیتے ہیں، اسی طرح وہ بھی حاضری دینے لگ پڑے۔ تو لوگوں نے یہ جان لیا کہ حضرت مجدد الافسانی سرکار نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی ہے، اور وہ کفر کی طرف چل پڑے ہیں۔ اسی طرح تھوڑا عرصہ گزرتا گیا، حضرت مجدد الافسانی سرکار کے جو بیٹے ہیں ان تک یہ بات پہنچی، اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت طاہر بندگی سرکار جو ہیں مندر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا لگاؤ بھی جو ہے دین اسلام کی طرف سے ہٹ گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے والد صاحب کے پاس گئے اور حضرت مجدد الافسانی سرکار سے کہا کہ بابا جانی
حضرت طاہر بندگی سرکار کو سیدھی راہ پر لے آئیں۔ ان کے کہنے پر حضرت مجدد الافسانی سرکار نے دعا کی اور اس کے بعد حضرت طاہر بندگی سرکار خود بخود اس ہندو خاتون کا جو پیچھا تھا یا جو بھی ان کا انٹرسٹ تھا وہ ختم کر کے حضرت مجدد الافسانی سرکار کے پاس آ گئے۔ حضرت طاہر بندگی سرکار نے حضرت مجدد الافسانی سرکار کے پاس آ کے اپنا اعتراف کیا کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی تھی، اور انہوں نے حضرت مجدد الافسانی سرکار نے ان کو دعا دی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسلام کو پھیلائیں گے اور ایک نام ہوگا آپ کا۔ تو اس طرح یہ جو ہے ایک جو معاملہ شروع ہوا تھا وہ وائنڈ اپ ہو گیا، اور حضرت طاہر بندگی سرکار جو ہیں انہوں نے دوبارہ سے اسلام کی تعلیمات دینا شروع کر دیں، اور اس بار پہلے سے بھی زیادہ جو ہیں لوگ ان سے متاثر ہوئے اور ان کی تعلیمات سے فیض یاب بھی ہوئے۔ دوستو، حضرت طاہر بندگی سرکار کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جنات کے پیر تھے، خاص طور پر جنات جو تھے ان کے مرید تھے، اور خاص طور پر جو 5 نیک جنات تھے ان کی خدمت میں ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ ان کا مزار بھی آپ کو دکھاتا ہوں، جہاں پر لوگ آتے ہیں، اپنی مرادیں دعائیں پوری ان کی ہوتی ہیں۔ یہاں پر حضرت طاہر بندگی سرکار کے مزار پہ بھی آ کے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ان کا دیدار بھی آپ کو کراتا ہوں۔ ابھی ماں جی اس وقت کھڑے ہیں حضرت طاہر بندگی سرکار کے مزار کے گیٹ کے باہر، کیونکہ خواتین کا داخلہ یہاں پر ممنوع ہے، تو دعا کر رہی ہیں آپ سب کے لیے بھی اور پورے پاکستان کے لیے بھی الحمدللہ۔ آئیے اب چلتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو 5 جنات تھے نیک، ان کا مزار کہاں پر ہے، اور یہاں پر کتنے لوگ یہاں پر فیض یاب ہوتے ہیں، اس بارے سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ یہ 5 پیر دربار ہے جی، کہا جاتا ہے اس کے اندر 5 جنات تھے، نیک خادمین تھے، اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ حضرت طاہر بندگی کے خادمین تھے 5 جنات، اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں، منتیں بھی مانگتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت طاہر بندگی سرکار کو جنات کا پیر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے کے بہت سے لوگوں نے ان جنات کا دیدار بھی کیا تھا، تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ فیمس ہیں۔ یہ پہلے خلیفہ ہیں جی حضرت طاہر بندگی کے، اور یہ ساری جگہ قبرستان کے لیے انہوں نے دی تھی، میانی صاحب۔ میانی صاحب قبرستان کی ساری زمین انہوں نے نیکی کے جذبے کے ساتھ وقف کر دی تھی، اور حضرت طاہر بندگی دربار شریف کے پہلے خلیفہ بھی ہیں یہ۔ دوستوں، میانی صاحب کے احاطے میں ہی ماں جی کے جو مجازی خدا ہیں جناب غلام محی الدین نظر صاحب، سینئر صحافی، جرنلسٹ تھے، کالم نگار تھے، ان کا جو مزار ہے وہ بھی یہاں پر ہے، اور اس وقت ماں جی وہاں پر آئی ہوئی ہیں۔ اور اس وقت جو آپ آواز سن رہے ہیں میں بول رہا ہوں، میں ماں جی کا بیٹا ہوں۔ ہمارے والد صاحب جناب غلام محی الدین نظر صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں، بھائی ہیں، چھوٹے بھائی، بڑے بھائی، ان کا مزار بھی یہاں پر موجود ہے، اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ ہی ہے۔ طاہر بندگی کے احاطے میں دفن ہونا بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں جی جو ہیں ہمارے والد صاحب جو ہیں ان کے مزار پہ بھی دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے چاچا جان ہیں خورشید احمد، یہاں پر بہت مسلسل حاضری دیتے تھے اور نعت خوان بھی تھے، بہت ہی فیمس۔ اس کے علاوہ ہماری دادی جان جو یہاں پر طاہر بندگی میں مسلسل روزانہ حاضری دے کر صفائی کرتی تھیں، ان کا مزار بھی یہاں پر ہے، مراج بیگم۔ تو اس طرح اور بھی ہمارے جو پھپھو، تایا، چچے جو ہیں ان کا مزار یہاں پر ہے، اور یہ بھی ہمارے تایا ابو ہیں عبدالمجید قادری صاحب، یہ بھی نعت خواں تھے، اور تائمی کا بھی یہاں پر مزار ہے۔ تو آپ کو حضرت طاہر بندگی سرکار کے حوالے سے، یہ ہمارے پھپھو ہیں مقبول احمد، آپ کو حضرت طاہر بندگی سرکار کے حوالے سے بہت سی شارٹ معلومات دی، لیکن مفید تھی۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔